ولا تکن من الغافلین. عام طور پر ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ غافلوں میں سے نہ ہو جائے. یہ غفلت کیا چیز عجیب چیز ہے. اور میں سمجھتا ہوں قرآن کریم نے متعدد مقامات پہ بڑے جھنجھوڑا ہے اس چیز سے کہ غافل نہیں ہونا، غفلت نہیں برتنی. عام طور پہ تو ہم سمجھتے ہیں نا بے خبر ہو جانا کسی چیز سے، غافل ہم کہتے ہیں بے خبر ہو گیا، غفلت برت لی. یہ معنی نہیں. زندگی توانائیوں کا نام ہے. توانائیوں کی صورت یہ ہے کہ ٹھیک ہے اگر خیر کے مقاصد کے لیے استعمال ہوں تو ٹھیک ہے، وہ توانائیاں خیر ہو جاتی ہیں. شر کے لیے استعمال ہوں تو کچھ خیر ہو جاتی ہیں. لیکن بہرحال زندگی تو ہوتی ہے. اور اگر کیفیت یہ آتی ہو کہ انگریزی میں یہ لفظ آ جاتا ہے کہ انڈیفرنٹ ہو جائیں آپ زندگی کے مقاصد اور پرابلم سے، کوئی اس کے متعلق سیریسلی نہیں آتی، تو یہ ہو گیا تو کیا، یہ ہو گیا تو کیا. یہ جو ہے زندگی کے مسائل سے، لائف کی پرابلم سے انڈیفرنٹ ہو جانا، کسے عربی میں غفلت کہتے ہیں. آپ غور کیجیے عزیزان من، کفر بھی کچھ نتائج رکھتا ہے اپنے کچھ وقت کے لیے ہی صحیح. اس میں قوتیں تو نارائی ہوتی ہے، تغلب حاصل کرتا ہے، اس سے ساری صحیح کچھ حاصل کرتا ہے، قوت سے زندہ رہتا ہے دنیا کے اندر. ایمان کا تو پوچھتے کیا ہے، یہی توانائیاں وہ خیر کے لیے استعمال کرتا ہے. لیکن بہرحال کفر کی بھی توانائی ہوتی ہے. لیکن مردہ تو نہ کافر ہوتا ہے نہ مومن ہوتا ہے. یہ جسے آپ مردے کو مومن کہتے ہیں وہ جو زندگی میں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مردہ، نہ کافر ہوتا ہے نہ مومن ہوتا ہے. وہ انڈیفرنٹ ہوتا ہے کفر اور ایمان سے، اس سے متعلق پرواہ نہیں. یہ جو چیز تھی یہ عربوں کے ہاں انڈیفرنٹ ہو جانا ان چیزوں کی طرف سے. وہ الغفور اس روشنی کو کہا کرتے تھے کہ جو بچہ جیتا ہے آئے اس کا دودھ دے کے چلا جائے، جو شخص آئے اس کا دودھ دے کے چلا جائے. اب سوچیے تو صحیح کہ چارہ تو اس کو دو مالوں کو اور دودھ کی کیفیت اس کی ہو جائے. یہ تو اس سے انڈیفرنٹ ہوگی کہ کون دودھ لے جاتا ہے اور کون نہیں لے جاتا. وہ شخص تو جس سے نہ کوئی بھلائی کی توقع ہو نہ وہ شر ہی پھیلا سکے، اسے الغفور کہتے تھے وہ شخص. اور وہ بدترین بنا جاتا تھا. ہونا چاہیے بدترین. ریئیکشن ہی کسی قسم کا نہیں جس کے اندر جانے میں کسی چیز کے اوپر ریئیکٹ نہیں کرتا. وہ انسان کا وہ زندہ نہیں کہلا سکتا، وہ مردہ کہلائے. ان کے یہاں تیر ہوتے تھے جس سے وہ تقسیم کیا کرتے تھے چیزوں کے، فیصلے کیا کرتے تھے سرے ڈال کے. ایک کے اوپر ہاں ہوتا تھا ایک کے نہ ہوتا تھا. کوئی ایسا تیر جس کے اوپر یا نہ لکھا ہو نہ ہاں لکھا ہو تو پھر یقین کہتے ایسا دیتا ہے، یعنی تیر چلا رہے ہیں فیصلہ کچھ نہیں ہو رہا. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ قوم عربوں کی اپنے الفاظ کے اعتبار سے کرتی کیا، حتیٰ کہ وہ راستہ کہ جس راستے کے اوپر نشان اور راہ نہ لگے ہوئے ہیں ان کو بھی وہ الغفور کہتے تھے. وہ زمین کے زمین پہ ہو اس کی آبادی کوئی نہ ہوا تو اس کو بھی وہ الغفور کہتے تھے. تو کہتے تھے یہ اپنے مقاصد سے بے خبر ہے، یہ انڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں. بے خبری نہیں ہوتی، یہ انڈیفرنٹ ہو جانا. آپ کو پتا ہے کہ یہ نظر کی دنیا میں یہ مقام کسے حاصل ہے؟ تصوف میں یہ مقام حاصل ہوتا ہے. رام بھی وہی ہے، رحیم بھی وہی ہے. گنگا ایک گھاٹ بٹورے چاہت کبیر عقل کے پھیرے، عقل کے گنگا ایک گھاٹ بٹورے. ہاں یہ ہوا تو کیا، وہ ہو گیا تو کیا، رام ہو گیا تو کیا، رحیم ہو گیا. انڈیفرنٹ بدترین انسانیت کی شکل انڈیفرنٹ ہے. دشمن ہونا، مقابلے میں آنا، للکار کے آنا، وہ ایک زندگی ہے. اس سے متعلق توقع کی جا سکتی ہے کہ اگر آپ نے اس سے کہیں قائل کر کے ہم نوا بنا دیا تو نہایت مزید انسان بن جائے گا. مردے کو ساتھ رکھنا چاہیے تو بارے دوش ہوتا ہے. تصوف میں آ کے انسانیت مردہ ہو جاتی ہے. ان دوسروں کو فروغ دینے کے لیے اس کا نام ٹالرنس ہے. کیونکہ تصوف میں بڑی برداشت پیدا ہو جاتی ہے. ان ڈفرنس کی ٹالرنس ہے جس کا نام بغیرتی ہے، بےحمیتی ہے، بےعزتی ہے. جب آپ کسی مسئلے کے متعلق آپ کو حمیت ہی نہیں رہے گی، آپ امپورٹنس ہی نہیں دے رہے اس کو، یہ ہو گیا تو کیا، تو ہو گیا تو کیا، اس کا نام ٹالرنس ہے. یہ بردباری ہے. یہ مقام جہاں کہیں آ جاتا ہے کسی فرض یا قوم کے اوپر، پھر وہ زندہ نہیں رہتا.
جب وہ زندگی کے حقائق اور مسائل کے متعلق انڈیفرنٹ ہوگا. مایوسی کی انتہا ہوتی انڈیفرنٹ. جب تک امید باقی رہتی ہے وہ انڈیفرنٹ نہیں ہوتا. وہ سب وہ کچھ نہ کچھ سوچتا رہتا. مجھے یہ کرنا چاہیے، یہ فیل ہو گیا، وہ کرنا چاہیے، کچھ تو سوچتا ہے نا. اور جب انتہا ہو جاتی ہے مایوسی کی تو اس کے بعد پھر وہ ہمارے یہاں انتہائی مایوسی نہیں بھی. اب تو بھی دعا کرے بھی وہ واسطے ہم کو انتہائی مایوسی ہوتی ہے کہ اب نہیں بچنے چاہیے. یہ جب قوموں کی حالت مایوسی کی انتہائی کی آ جائے تو وہاں فریب نفس کے لیے جسے میں نے کہا ہے یہ تصوف جسے آپ کہتے ہیں وہاں آ جاتا ہے. اسے پھر کوئی اس کے اندر حمیت کا جذبہ نہیں اتر آتا کہ یہ چیز کیا ہو رہی ہے دنیا کے اندر. تو یہ ہے جسے غافل کہتے ہیں. کہا یہ کہ جتنے بھی اب زندگی میں تمہارے سامنے حوادث واقعات اور مواقع اور جتنے بھی ایکسیڈنٹ آنے ہیں ان میں سے کسی کے متعلق انڈیفرنٹ نہیں کرنا ہے. سارے کے متعلق ایک ریئیکشن تمہارے یہاں سے رد عمل تمہارے یہاں سے ہونا ہے. اب یہی ہے کفر ایمان کہ وہ رد عمل کس قسم کا ہوتا ہے تمہارا. تم اگر دیکھتے ہو کہ ایک شخص ظالم ہاتھ میں خنجر لیے ہوئے ایک کمزور ضعیف ناتوان کے سینے میں پھونکنے والا ہے، اگر آپ انڈیفرنٹ ہو تو چلے گئے تو کیا صاحب اس نے مار دیا تو کیا مر گیا، مرنے والا بھی تو ہے مارنے والا بھی تو ہے. آپ کو پتا جاتا تو وجود ہے. خود پی جاؤ، خود پوجا کرو، خود گلے پی جاؤ، خود رندے سے جی تک خود برسر پوجا خریدار برآمد دیکھے سکتے روا سے یعنی آپ ہی مٹی، آپ ہی کمہار، آپ ہی چاک، آپ ہی لوٹا، آپ ہی بدلی، آپ ہی بنایا، آپ ہی آیا، آپ ہی خریدا، آپ ہی ٹھوکر سے مار کے توڑ دیا، آپ ہی چلا گیا ناکام کر گیا. انتہا ہے آپ کے یہاں تو سب آپ یہ سب کچھ کر ان کی یہ صورت ہے. زبان ضرورت نہیں دیتی کہ یہ کیا کچھ لیتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ اور قرآن میں فرق کرنا نہیں چاہتے. وہ آپ ہی ہوتا ہے، اس رنگ میں بھی وہی ہوتا ہے، اس رنگ میں بھی وہی ہوتا ہے. اندازہ لگا تو پھر لان ٹائم آتے پہنچے یہ ہے ان. تو آپ اگر یہ کہتے کہ سب نہیں یہ مارنے والا بھی وہی ہے، مرنے والا بھی وہی ہے، آگے چلے جاتے ہیں. بدترین ہے ذہنیت انسانیت کے اندر ریئیکشن پیدا ہونے چاہیے تمہارے. اگر جا کے آپ اس کا ہاتھ میں چڑھائی نہیں مروڑ سکتے، دہائی دیے دیجیے اور کچھ نہیں یہ بھی نہیں کر سکتے. کم از کم یہی کہہ دیجیے کہ کچھ تو محنت تھا انسانیت کا، بے گناہ انسانیت کا خون کر رہا ہے، تو اتنی ریئیکشن تو تمہارے اندر ہو. یہ انڈیفرنس جو مردہ جا رہا ہوگا نا اس کے اندر ریئیکشن نہیں ہوگا. کہا کہ ولاد تو تم منل بات بھی زندگی کے اس سفر کے اندر انڈیفرنٹ ہونا یاد رکھیے بدترین چیز ہے. ایسا نہ کرنا. اور اس کے لیے کہ تم انڈیفرنٹ نہ ہو وہ کہا